اور اس کے بعد پھر آپ کو آگے بڑھ کر کہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر مجھے چنا، پھر میرے صحابہ کو چنا، اور آگے بڑھیے پھر میرے تابعین کو چنا، پھر اور آگے بڑھیے میرے تبع تابعین کو چنا، اور اس کے بعد قیامت تک کے چنا۔ جو لوگ مجھے ماننے والے ہوں گے وہ میرے طریقے پر میرے پیر کے قدموں کے نشان کے حساب سے چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب چلتے رہیں گے پہنچیں گے میرے پاس انشاءاللہ، اور میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آپ کو جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلنا پڑے گا۔ قدم کیا ہے اللہ کے نبی کا؟ آج سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کیسے محبت کرتے تھے پتہ ہے آپ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے اندر کفار مکہ سے بات کرنے کے بھیجا، تو آپ کے چادر جو تھی تہمت تھی، اس زمانے میں تہمت پہنتے تھے جس کو آپ پیجامہ بولتے ہیں، وہ ٹخنے کے اوپر تھا، اور عرب کی تہذیب تھی کہ ٹخنے کے نیچے شاعر شاعری کرتے تھے کہ میں گھر سے نکلا ہوں اس عزت کے ساتھ کہ میرے سر پہ پگڑی ہے اور میرے پیر میری تہمت ٹخنوں سے نیچی زمین پہ لٹک رہی ہے، یہ ہماری عزت کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو، ٹخنے کے نیچے کپڑا ہوگا وہ اتنی ایک چیز جہنم میں، وہ ایڑی جہنم میں جلائی جائے گی۔ انگریز تو پوری کی پوری مخالفت اسلام کی کرتے ہیں، انہوں نے پینٹ نکالا تختے کے نیچے، حضرت عثمان کا پائجامہ تہمت تختے کے اوپر تھا، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پہ رکے تھے۔ صبح فرمایا کہ قریش مکہ سے میٹنگ لینا ہے، چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ پائجامہ تخنے کے اوپر ہے، فرمایا عثمان مکے کے اندر یہ تہذیب غلط مانی جاتی ہے، میرے پاس ایک پائجامہ ہے جو ٹخنوں کے نیچے تک آتا ہے، تم وہ پہن لو، پہن کے چلو۔ فرمایا نہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہوگا جہنم میں ایڑی جلائی جائے گی، میں چھوڑ دوں؟ میں اسی حال میں جاؤں گا؟ وہ بے عزتی کرے، ذلیل کرے، مذاق اڑائے، ہنسے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ کا یقین ایمان ہے ہمارا؟ ایسا ہے چہرے پہ داڑھی ہمارے؟ ہزاروں لوگ دیکھتے رہے، ٹرینوں میں لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، اگر دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو بہت اچھی پہچان ہے، یہ تو گواہی وہاں میدان محشر میں کام آئے گی۔ مسلمان آیا کہاں یا رہنے کے لیے سکون سے؟ مسلمان کی تو اصلی زندگی وہ برزخ کی شروع ہوگی۔ حضرت علی فرماتے کہ ایمان والی کی زندگی تو قبر کے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر اللہ نے اس پر بہترین اور رحم فرما دیا، اور اگر اللہ نے رحم نہیں فرمایا تو پھر بہترین زندگی نہیں، پھر زندگی موت ہی موت ہے۔ ایک موت سے آیا ہے، پھر آگے موت ہی موت ہے، پھر تو قبر سکری کر دی جائے گی، پھسلی راندی بائیں نکل جائے گی، جہنم کا لباس پہنایا دیا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ روزانہ ایک آدمی کالی شکل کا ڈراؤنا آئے گا اس کے قبر میں، وہ اٹھ کے چلائے گا کون ہے تو؟ جا یہاں سے بھاگ، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ فرمایا کاش تو مجھ سے اس دنیا میں پناہ مانگا ہوتا، میں تیری وہ نافرمانی ہوں جو تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی کیا کرتا تھا، میں تیرے وہ گناہ ہوں جو شکل کی صورت میں آیا ہوں۔ اور جس پر اللہ رحم فرمائیں گے روزانہ ایک نورانی شکل کا شخص قبر میں آئے گا، اس کو دیکھ کر مردہ خود اٹھ کے بیٹھے گا کہ اللہ کے بندے آجا، کون ہے؟ تیرے آنے سے میری قبر کے اندر نور آ گیا۔ فرمایا کہ میرے بندے اب تو میں قیامت تک تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیری وہ نماز ہوں، میں تیرے وہ روزے ہوں، میں تیرے وہ زکوٰۃ ہوں، میں وہ تیرے حج ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اب انشاءاللہ میں اور تو ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ زندگی شروع ہو گئی۔ فرمایا دلہن کے جیسا سوال و جواب دے دیا گیا، فرشتے کہے گا اب سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، سو جا۔ پھر جب اللہ اٹھائیں گے پھر اٹھے گا وہ کہتے ہوئے وہی ربی اللہ اللہم لبیک کہتے ہوئے مرا ہے تو لبیک اللہم لبیک اٹھے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کا حضرت عثمان اسی انداز میں گئے، کفار مکہ نے مذاق اڑایا، چچے نے کونی مارا کہ کم سے کم اس کو داڑھی کھول کے نیچے کر لو، خود فرمایا خبر نہیں، اللہ کے نبی کی جو پسند نہیں وہ ہمیں پسند۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فارس، ایران کے بادشاہ نے بلایا، دعوت کے لیے گئے، آجو باجو میں ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھاتے بیٹھے، ایک لقمہ گر گیا، لقمے کو اٹھایا اور صاف کیا، اس کو پھر کھایا، کون ہی مارا ہے؟ ہماری تہذیب میں، ایران کی تہذیب میں یہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھانا بہت ناپسند کیا جاتا ہے، اور میں ان بے وقوفی کی وجہ سے میں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟
میرے آقا نے فرمایا کہ برکت والا دانہ گر جاتا ہے، اٹھا لو، اگر اتنا گندا نہیں ہوا ہے کہ تم کھا نہ سکو تو اس کو صاف کر لو، انگلیوں سے صاف کر کے اس کو کھا لو۔ شیطان برکت والا کھانا کھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں آؤ تو پہلے دایاں پیر ڈالو، باتھ روم میں جاؤ تو سنڈاس جاؤ تو پہلے بایاں پیر ڈالو، کھانا کھانے بیٹھو تو دسترخوان بچھا دو، سارا کھانا رکھ لو، اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھ لیے تو اب شیطان اس دسترخوان میں بیٹھ نہیں سکتا، اور اگر بیٹھنے والوں میں کسی نے بھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں پڑھا، شیطان فرماتا ہے بھائی ہماری آج بہت بہترین دعوت ہے، چاروں طرف سے گھیر لو، ایمان نوالا، ایمان وہ انسان اٹھا رہا ہے، ہر نوالے کے ساتھ شیطان کھا رہا ہے، اسی شیطانیت پھر اندر گھستی ہے تو پھر شیطان بن جاتا ہے۔ ام ہانی کے گھر پہنچے، ام ہانی سے فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روکی سوکھی روٹی ہے۔ فرمایا لاؤ۔ بہن کو فرمایا کہ توڑ کے اپنے ہاتھ سے دیتے جاؤ، میں کھاتے جاؤں گا۔ بہن نے توڑ کے دینا شروع کیا، کھایا، بچوں کو بلایا، بھانجوں کو دینا شروع کیا۔ اس کے بعد رات بھر ام ہانی کے گھر رہے۔ کیسے رہے؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ام ہانی کو فرمایا کہ ام ہانی تم نے میری ماں کو بھی دیکھا ہے، میں تو 6 سال کا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد تو 6 مہینہ پہلے میں پیٹ میں تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ تم نے تو میرے باپ کو بھی دیکھا ہے، کیسے تھے میرے باپ، کیسے تھی میری ماں، ذرا کچھ واقعہ تو سناؤ میرے باپ کا، میری ماں کا۔ رات بھر واقعہ کس کا سن رہے ہیں؟ اور کون سن رہا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی بات کو سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں اس دنیا میں اللہ اور نبی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ والدین ہیں، اس کے بعد کوئی نعمت ہے تو وہ بہن ہے۔ کیسا شیبہ کو چادر دکھا، بیٹھو میری بہن، اور سامان دیا۔ آج تو بہنیں آ جائیں تو ہمارا ماتھا چڑھ جاتا ہے۔ باقاعدہ ہم نے تو اسی بمبئی میں بھائیوں نے کہا کہ ہمارے گھر آنا نہیں، اب تو اپنا گھر آباد کر دیا ہو، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، تم بس اپنے گھر روانہ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے اسی 1.5-2 مہینہ پہلے میری ممانی آمنہ عمانی کا میں نے انتقال کا دعا کی تھی۔ میری خود ایک مامو زاد بھائی بہن بھساول میں رہتی ہے، سگے بھائی 2 موجود ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ میرا نواسا ہے مدثر، وہ میری اپنی نانی کے علاج کے بارے میں اس سے کانٹیکٹ میں رہا، آج اس سے بہت کلوز ہے، وہ بھی اس سے بات کرتے رہتی ہے۔ مدثر نے اس سے پوچھا کہ آخر نانا نے ایسا کیا کیا ہے آپ کے ساتھ کہ جو اتنی محبت ہے؟ اس بہن نے، میری ماموزاد بہت دور کی ماموزاد بہن ہے، میری سگے ماموں کی لڑکی نہیں ہے، میری ممانی کے بھائی کی لڑکی ہے وہ۔ اس نے بتایا کہ اللہ کے بعد اگر اس دنیا میں، اس کائنات زمین میں کوئی ہے تو وہ میرے لیے ایاز بھائی۔ مدثر بھی مجھ سے آ کے پوچھا میرے نواسے نے کیسا نانا کیا کیا، اور اس کو جب پوچھا کہ کیا کیا میں نانا، فرمایا میں زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ ایک معمولی سے مسلمان کی اخلاق کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم 1400 سال سے اخلاق بیان کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی قسم ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک لکھا کہ سارا سمندر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے درختوں کے کاٹ کر کلام بن دیا جائے، اور تعریف کی جائے محمد رسول اللہ کی، تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بڑا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ذاتی طور پر آپ انسان ہیں، صفاتی طور پر آپ نور ہیں۔ اب صفات کو سمجھے، آپ صفات کس کو بولتے ہیں؟ ذاتی طور پر مسجد کا امام انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے تو وہ انسان حافظ قرآن ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر ایک انسان ہوتا ہے، لیکن قرآن کو مخرج کے ساتھ پڑھتا ہے، اب وہ انسان کے ساتھ قاری قرآن لگ جاتا ہے۔ ایک انسان عالم ہوتا ہے، علم پڑھتا ہے، جب فارغ ہو جاتا ہے اب انسان کے ساتھ لگتا ہے، عالم انسان ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ علامہ لگتا ہے، مولانا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انسان ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جب بڑھتا ہے، معرفت کی اس سیڑھی پر جاتا ہے تو پھر اولیاء اللہ کہلاتا ہے۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے اولیاء اللہ کو، میرے بندوں کو، جو اولیاء اللہ میرے دوست ہیں، ان کو نہ غم ہے نہ کوئی بات کی فکر ہے۔ 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی یہی ہے، مظاہر العلوم بھی یہی ہے، بریلی کا مدرسہ بھی یہی ہے، اہل حدیث کا الفلاح بھی اسی ہندوستان میں ہے، سکون ہے امت کو، ہے امت قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن ہے۔ علامہ اقبال نے کئی جگہ کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اللہ کہہ رہے ہیں کی محمد سے، جواب شکوے میں لکھ رہا، اللہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے، پہلے شکوہ کیا پھر جواب دے رہا ہے۔ سارے علماء بیٹھے ہیں صبح کفر کا فتویٰ دینے کے لیے، اور جب جواب شکوہ آیا اور پڑھ کر سنایا ہے، علامہ کا لقب دیا ان علماء نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایسے اتنے اشعار ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فارسی کے اور اردو کے اتنے اشعار ہیں، 110 اشعار ایسے ہیں کہ بس اللہ علامہ اقبال کی ان اشعار کی وجہ سے مغفرت فرما دے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد ویران کر رہے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ بیوی آئی ہے تو بیوی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ ماں باپ زبردستی کرے، ماں باپ ان کو پکا کے کھلاوے، یہ بیوی کو نہیں زبردستی کر سکتے۔ ماں پکا کے کھلاوے، بیوی آرام کرے، بیوی کام پر جاوے، بیوی زبردستی نہیں کر سکتے۔ عقل سکھاتا ہے اولاد ماں باپ کو، ان ماں باپ کو جنہوں نے انگلی پکڑ کے اس کو راستہ چلایا۔ اتنی گردن تھی کہ 2 انگلیاں سے دباتے مر جاتا ہے۔ اب جوان ہوا، بیوی آ گئی، چند دن کی ساتھی آئی، وہ ساتوں کو بھول گیا، اور عید میلاد النبی میں بھی جھنڈا لگایا، KGN لکھ دیا گھر پہ، رشے پہ لکھ دیا، اور جھنڈا لگا کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ نافرمان اولاد، ماں باپ کو ڈانٹنے والا، بہن کو حقارت سے دیکھنے والا، بڑے بھائی کی ادب اور عزت نہ کرنے والا، پڑوس کی عزت نہ کرنے والا، کتنے حقوق ہیں، آپ حقوق ادا کرتے جائیں گے، حقوق العباد ادا نہیں کر پائیں گے آپ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ ہے، یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر میں راستے سے گزر رہی ہیں، بازار گئیں، کہیں گئیں، ادھر سے جا رہی ہیں، 8 سے 10 سال کی عمر ہے، جا رہی ہیں، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ جب اللہ مقام دیتا ہے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا حضرت فاطمہ، بڑا فاطمہ کو ہم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ بی بی سلمہ کہتے ہیں ہم۔ ابو جہل مل گیا، کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اپنے گھر جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا باپ کیسا ہے؟ فرمایا اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے پیارے، سب سے اچھے، سب سے با اخلاق میرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کھینچ کر ایک تماشا مارا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گر گئیں، روتے ہوئی پہنچی حضرت خدیجہ کے پاس۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا امی جان ابو جہل ملا تھا، اس انداز سے بات کیا۔ میں نے کہا میرے ابا تو ایسے ہیں کہ فلاں۔ حضرت خدیجہ نے انگلی پکڑی اور لے گئے ابو سفیان کے پاس۔ اس وقت مکے کا سردار تھا ابو سفیان، ابھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت خدیجہ نے فرمائی کہ یہ بہادر ہیں مکے کے، یہ مرد ہیں، ایسے مرد ہوا کرتے ہیں۔ 8 سال کی بچی کو ہاتھ اٹھایا، گر گئی میری بچی، تماچا مار دیا ابو جہل نے۔ ابو جہل نے مارا، حشام نے؟ فرمایا ہاں۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے گھر لے گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا فرمایا کہ کیسا مرد ہے بے تو؟ مرد تو تلوار لے کے مردوں سے مقابلہ کرتے ہیں، بچی کو پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی، ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ فرمایا کہ اے بیٹا تو بھی اپنا بدلہ لے لے، مار پلٹ کر اس کو تماچا۔ فرمایا نہیں، ہم تو لوگوں کو معاف کرنے آئے ہیں، لوگوں سے بدلہ لینے نہیں آئے۔ کون کہہ رہی ہے؟ 8 سال کی 9 سال کی بچی، محمد رسول اللہ کی بیٹی، ہم تو معاف کرنے آئے، بدلہ لینے نہیں آئے۔
ابن حشام نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان نے 3 مرتبہ کوشش کیا ابو جہل کو مارنے کی، لیکن طاقت سے ہاتھ روکا، ابو جہل کے جسم کے پاس نہیں گیا۔ فرمایا بیٹی تم خوش ہو، بدلہ ہو گیا؟ فرمایا ہاں۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا مار کھا کے گئی تھی، جب بھی اللہ کے رسول دیکھ کے رونے لگے حضرت فاطمہ، میری بیٹی کو ابو جہل نے مار دیا۔ اور جب یہ چل کے گئی، اب ہنستے ہوئے جا رہی ہیں، جب جہاں پہنچی دیکھا تو پھر رونے لگے اللہ کے رسول۔ میں فاطمہ خیریت ہے؟ ابا جان، ابو سفیان چاچا نے کہا کہ تو مارو، میں نے کہا نہیں، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، معاف کرنے کے لیے آئے، بدلہ لینے لیے آئے۔ ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کے 3 مرتبہ ابو جہل کے بدن کی طرف لے گیا، لیکن میں نے اس کی بدن پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے معاف کر کے آیا ابو جہل کو۔ اب اللہ کے رسول سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میری بیٹی، تو نے سچا پیغام دیا میری امت کو، معاف کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے مت بنو۔ تب اللہ تعالیٰ نے، بزرگوں نے، فقہاء نے لکھا ہے، یہی ایک نیکی اللہ کو پسند آئی تھی تو ابو سفیان فتح مکہ میں ایمان لائے۔ امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان، یزید کے دادا ہیں، بنو امیہ میں سے ابو سفیان۔ ایک نیکی پسند آئی، حضرت فاطمہ کو لے جا کے پہنچایا حضرت خدیجہ کے گھر۔